الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، یقبل الصائم، کہ اللہ کے رسول کیا روزے دار روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے؟ اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے، کس کر سکتا ہے، چوم سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ سلمہ سے پوچھ لیں۔ سلمہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے ہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی، دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ جسم ملانا، چمٹنا اور ساتھ میں لیٹنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں کرتے تھے۔ لیکن آگے ایک چیز کا اضافہ کر رہی ہیں، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے تھے۔ یعنی معاملہ یہاں تک اگر ہے تو اتنے کی اجازت ہے۔ معاملہ اگر صرف بوسے تک ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو کس کرنا چاہتا ہے، بوسہ لینا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہے، جسم سے جسم ملانا چاہتا ہے، تو اتنے کی اس کو اجازت ہے، روزے کی حالت میں بھی اجازت ہے۔ لیکن معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے تجاوز ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے تجاوز دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تجاوز یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکا، ہم بستری ہی کر بیٹھا، تو ہم بستری اگر کر بیٹھا، وہ کام کر بیٹھا، تو کیا ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے اوپر بہت بڑا کفارہ بھی ہو جائے گا، اس کے اوپر بہت بڑا کفارہ بھی ہو جائے گا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کے لیے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا روزے کی حالت میں۔ دوسرا تجاوز اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، ہم بستری تو نہیں کیا لیکن اس کا پانی نکل گیا، اس کی منی نکل گئی، پانی کا مطلب منی نکل گئی، اسپرم نکل گیا، وہ پانی جس سے انسان بنتا ہے۔ تو اگر کسی کی منی نکل گئی بیوی کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے یا بوسہ لینے کی وجہ سے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بھی اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ معاملہ اسی حد تک رہے، بس اسی حد تک رہے، یعنی بوسہ لے سکتا ہے، کس کر سکتا ہے، ساتھ میں لیٹ سکتا ہے، چمٹ سکتا ہے، لیکن اس سے معاملہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ پانی وغیرہ اسپرم نہیں نکلنی چاہیے، منی نہیں نکلنی۔ مزی اگر صرف نکل جاتی ہے، مزی کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو شہوت کی وجہ سے آٹومیٹک دھیرے سے یوں ہی بغیر چاہت کے، بغیر اچھلے ہوئے یوں ہی ہلکا سا پانی نکل جاتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ وہ مزی اس سے آدمی کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جہاں لگا ہے اس کو جا کر کے دھل لے، وضو کر لے اور آدمی صاف ہو گیا۔ لیکن کسی کا اگر اسپرم نکل گئی، منی نکل گئی، منی کا مطلب وہ پانی جو چھڑک کر کے شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، لذت کے ساتھ نکلتا ہے، وہ اس پانی کو منی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا وہ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جتنے کی اجازت ہے وہ اتنی ہی حد تک یہ اجازت ہے، اگر اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھنا چاہیے، نہ تو ہم بستری ہونی چاہیے اور نہ ہی اتنی آدمی تجاوز کر جائے کہ ہم بستری تو نہیں کیا لیکن اتنا زیادہ کر دیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپرم نکل گئی، منی نکل گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کسی حد تک، جو اس حد تک اجازت دی ہے اتنے تک آدمی کو رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں کی ہیں، تو فوراً آگے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام بوسہ لیتے تھے، ساتھ میں لیٹتے تھے، چمٹتے تھے، تو مگر اپنے آپ پر آپ کنٹرول رکھتے تھے، آگے بڑھنے کی، اس سے بڑھنے کی، یعنی کہ کسی کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دین ہے، شریعت ہے، رب العالمین نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، اس میں کچھ آسانیاں بھی رکھی ہیں، اس آسانیوں کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس آسانی کے چکر میں غلط فائدہ اٹھا لینا اور تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے دین پر ثابت قدم فرمائے، صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔